ویلکم بیک ناظرین. ہم پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور باران رحمت میں آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے توبہ و استغفار. رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہیں، اور ان ساعتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کا بڑا احسان ہے اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ماہ مبارک ہماری زندگی میں نصیب فرمایا، اور اس مہینے کی برکات سے اور اس مہینے کی نعمتوں سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں. تو انہی میں ایک نعمت اور ایک برکت یہ ہے کہ اللہ اگر کسی کو توبہ کی توفیق دے دے. انسان خطا کا پتلا ہے، ساری زندگی ہماری خطاؤں میں گزرتی ہے. کچھ خطائیں ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ خطائیں ہم سے نادانستگی میں ہو جاتی ہیں. تو ان سے انہیں نلیفائی کرنے کا، انہیں ختم کرنے کا اللہ رب العزت نے ایک طریقہ بتایا ہے اپنے محبوب کے صدقے، اپنی کتاب میں، اپنے احکام میں، کہ صدق دل سے اگر آپ توبہ کرتے ہیں، استغفار کے کلمات ہیں. اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ حضرت آدم کے وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے. جب حضرت آدم سے خطا زرزد ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو زمین پہ اتارا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی انہیں وہ کلمات بھی سکھائے کہ جن کلمات سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. ڈاکٹر صاحب، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ درجات ہیں توبہ کے، اور اس کے مدارج ہیں، اور اس کی شرائط تو خیر ان پہ ہم نے گفتگو کر لی. تو یہ کیا درجات ہیں توبہ کے؟ یہ توبہ ایک بڑا حسین عمل ہے انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سبحان اللہ. کہ تم سارے اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ کے حضور رجوع کرو اگر تم کامیابی چاہتے ہو. اگر اللہ کے حضور رجوع کرو گے تو فلاح اور کامیابی تمہارا مقدر بنے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے رب ذوالجلال نے توبہ رکھی ہے. تو توبہ کی ایک درجات ہیں. ایک عام انسان ہے، اس سے خطا سرزد ہوتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے اپنے اس مرتبے اور مقام کے پیش نظر. اور ایک جو مقربین بارگاہ ہوتے ہیں، جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی لغزش کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، تو وہ ان کی جو اس طرح کی لغزشیں ہوئی ہیں، اور وہ امت کی تعلیم کے لیے کہ امت کو سبق دینے کے لیے کہ لغزش سرزد تو امت سے ہوگی، آدم کی اولاد ہے نا، تو اولاد آدم ہے، وہیں سے ہمیں یہ لغزش سرزد سلسلہ ہوگی، لیکن اس پر توبہ کریں گے اللہ کے حضور. یعنی وہ طریقہ بتایا، طریقہ بتانے کے لیے وہ کہتے ہیں تعلیم امت کے لیے اس کے کہتے ہیں. ویسے تو ایک عربی میں ہم مقولہ بولتے ہیں بزرگان دین، حسنات الابرار سیئات المقربین. جو عام نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں، وہ جو بارگاہ خداوندی کے مقربین ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو وہ سیئات لکھے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بدیاں شمار ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ بدیاں شمار ہوتی ہیں. تو یہ ان کا جتنا اپنا درجہ ہوتا ہے آدمی کا، اس کے ساتھ ساتھ توبہ کا درجہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا جاتا ہے. دیتے ہیں جام ظرف قضا خار دیکھ کر. یعنی جس کا جتنی حیثیت ہے اس کا امتحان بھی اس کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے، اسے کامیابی عطا فرماتی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتی ہے. ایک حدیث شریف میں تو آقا حضور علیہ السلام نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی کوئی جنگل کے راستے پہ گیا اور اس کے صحرا اور جنگل کے سفر پر تھا، تو راستے میں ایک درخت کے نیچے وہ سواری سے اترا، جس سواری پر اس کا ساز و سامان بھی تھا، زاد راہ بھی تھا. تو وہ ایک درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگا. اس کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر جب وہ آنکھ اس کی کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو سواری اس کے لیے سامان سفر بھی اس پر تھا، سواری پر زہر سفر کرنا بھی تھا، تو وہ سواری بھی غائب ہے اور سامان سفر بھی غائب ہے. وہ آدمی بڑا مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ اس جگہ پر ہے جہاں پر کوئی زندگی کے اور آثار بھی نہیں ہے. خورد و نوش کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی اور کھانے پینے کا یا انسانی زندگی کے بظاہر بھی قریب کوئی تصور نہیں ملتا. وہ آدمی دنیا کی زندگی سے بالکل مایوس ہو کر دوبارہ درخت کے سائے تلے لیٹ جاتا ہے کہ اب میرے آخری لمحات ہیں، آخری سانس ہے، میں تو دنیا سے جانے والا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ آنکھ بند کرتا ہے، تھوڑی دیر اس کی آنکھ کھلتی ہے. اب بظاہر تو وہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی سواری بما ساز و سامان اور زاد راہ کے اس کے سرانے کھڑی ہے.
وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا اس شخص کو خوشی ہوئی اپنی سواری، گمشدہ سواری اور زادے راہ ملنے پر، رب ذوالجلال کو اس بندے کے واپس آنے پر، توبہ کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، راضی ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ جس کو میں نے پیدا کیا اپنی عبادت اور بندگی کے لیے، یہ مختلف قسم کی لغزشوں میں، خطاؤں میں، غلطیوں میں، یہ گناہوں کی دل میں پھنسا رہا، آج اس کو توفیق ملی ہے، یہ واپس پلٹ کے آیا ہے، تو اس کے واپس پلٹ کے آنے پر رب ذوالجلال کی رحمت بڑی راضی ہوتی ہے، اور اسے جس طرح اس مسافر کو جو ایک دنیا کی زندگی سے مایوس ہو چکا، اس کو اپنی سواری اور زادے راہ سمانے سفر ملنے پہ خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ مومن کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ اس کی واپسی ہے، اس کی واپسی اللہ کی طرف، اس کی واپسی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ بندوں کو سبق دیا گیا کہ آپ اللہ کی حضور توبہ طیب ہو جائیں، یہ نہ سمجھے کہ میں اتنے گناہ کر بیٹھا، اب میں کس منہ سے جاؤں۔ جس کی بارگاہ میں جانا ہے اس بارگاہ کا تصور کریں، وہ بارگاہ کتنی قریب ہے۔ اب یہ سلسلہ تو دیکھیں روز ازل سے جاری، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی اور شیطان نے انکار کیا سجدے سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جب اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اس نے کہا کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے قیامت تک مہلت ہے۔ تو یہ اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ شیطان اس کاوش میں ہے کہ وہ گمراہ کرے انسان کو، اور وہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن انسان جب واپس پلٹتا ہے رب ذوالجلال اس کو معاف بھی اتنا جلدی کرتا ہے۔ بلکہ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا اس موضوع پر کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ گناہگار ایسا ہے، اس کی اللہ تو بخشش نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا ہی نہیں۔ ایسا ایک بندہ دوسرے کے بارے میں ویسے کہنا نہیں چاہیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال اس شخص کو بخش دے گا جس نے قسم کھائی۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا اس نے میری ذات پہ کیوں قسم کھائی کہ میں جو ہے وہ نہیں اس کو بخشوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے عمل کو رائگاں کر دے گا، اور جس کے بارے میں قسم اٹھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ کہ رب ذوالجلال کو بخشش کرنا، رب ذوالجلال کو رحمت عطا کرنا یہ پسند ہے، رب ذوالجلال کی شان ہے۔ اس شان کا ظہور تب ہوتا ہے جب رب ذوالجلال اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے، رب ذوالجلال کی شان کا ظہور ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندے جو ہیں وہ گناہ کر لیں، اگر اتنے گناہ کر لیں پوری روئے زمین ان کے گناہوں سے بھر جائے، آسمان تک پہنچ جائے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں جب کہتا ہے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، لا ابالی، رب فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی شان ہے، رب تعالیٰ کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ رب ذوالجلال معاف کر دیتا ہے، پھر بندے سے خطا زرزات ہوتی ہے، پھر معافی چاہتا ہے، پھر معاف کر دیتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی رحمت اور مغفرت اور بخشش بڑی عام ہے، بڑی وسیع ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں کسی شخص کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اس لسٹ میں لانا چاہیے، خوش نصیب لوگوں کی لسٹ میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن کے اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں حاصل کرتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھانے کے لیے بارہا یہ کہا کہ کثرت سے استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہے، رب ذوالجلال نے ان کی شان عطا فرمائی ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کے بارے آتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ۔ یہ محدثین کرام فرماتے ہیں نا، یہ امت کی تعلیم کے لیے، امت کو تربیت دینے کے لیے کہ آپ بھی میری سنت سمجھ کاری، اور دوسرا یہ اللہ کے پسندیدہ کلمات کا بتانے کے لیے بھی کہ امت کے لیے جو اللہ کا پسندیدہ کلمہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے استغفار کریں، اور رب ذوالجلال کو یہ بڑا پسند ہے۔ حج بیت اللہ پہ جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت جو ہمیں علماء اور دوسرے لوگ وہ یہی تلقین کرتے ہیں کہ یہاں کثرت سے استغفار کیا کریں، اللہ کا ذکر۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یہاں جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اس طرح میرا ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ مغفرت اور بخشش طلب کرتے رہنا، توبہ طیب ہونا، رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم مبارک ہے نا جی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی حضور توبۃ نصوحا کرو۔ تو یہ خالص توبہ کرنا، صدق دل سے توبہ کرنا،
ایسی توبہ کرنا جو آئندہ کے لیے بھی بندے کو گناہوں سے بچا کے رکھے۔ کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی توبہ شاید قبول نہیں ہوتی، کوئی کبھی ایسا کوئی ذکر یا ایسی کوئی ہے علم؟ اس کے اندر میں نے پہلے عرض کیا نا جی، جو توبہ کی شرائط ہیں اگر وہ ایک لحاظ سے نہیں پائی جاتی تو پھر بظاہر اس کی توبہ کی قبولیت کے چانس نہیں بنتے، لیکن رب تعالیٰ کی اپنی رحمت جو ہے وہ تو اس سے بنیادی چیز تو اس میں اخلاص ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے پر اور اللہ تعالیٰ کے عظمت و شان پر ایک توکل ہے، ایک اعتماد ہے کہ رب ذوالجلال معاف فرمائے گا، اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ میں رب کے حضور معافی چاہ رہا ہوں تو رب ذوالجلال معافی عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ندامت اور شرمندگی بھی ساتھ شامل ہو۔ اب یہ اگلا عشرہ جو ہے رمضان کا، جس کو عشرہ نجات بھی کہتے ہیں، عشرہ مغفرت، عشرہ مغفرت، تیسرا جو ہے وہ دوزخ سے نجات کا، آگ سے نجات۔ تو بالکل۔ مغفرت سے مراد یعنی یہ ایک تخصیص یہی ہے کہ پہلے عشرے میں آپ اللہ کی رحمت کو پکاریں اور دوسرے میں اس پہ مغفرت اور بخشش طلب کریں۔ ظاہر ہے جب مغفرت اور بخشش طلب کر لیتا ہے تو وہ آدمی مغفور ہو جاتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بخشش، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حضور مغفرت اور بخشش حاصل کر لیتا ہے تو وہ گناہ اپنے معاف کروا لیتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے یہ مقدس مہینے ہیں جس میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو یہ بلاتی ہے اور یہ ان سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بے قرار ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے۔ تو ان ایام کا، ان گھڑیوں کا ہمیں مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ابھی سلسلہ کلام کو ہم آگے جاری رکھیں گے اور یہیں سے آگے جوڑیں گے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔